بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصح اضافت الطلاق الا ان يكون الحالف مالکا او يضيفه الى ملک، اور صحیح نہیں ہے طلاق کی اضافت دینا مگر یہ کہ قسم کھانے والا یعنی بولنے والا مالک ہو یا اس کو منسوب کرے ملکیت کی طرف، جیسا کہ اوپر کی دو مثالیں ہیں، کل یہیں تک بات آ کے رک گئی تھی کہ اس وقت جو ہے طلاق کی اضافت صحیح ہوں گی جبکہ بولنے والا طلاق کا یا تو مالک ہو یا ملکیت کی طرف اس کو منسوب کرتا ہو۔ ملکیت کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ کہ نکاح کرنے پر کرے تو طلاق پڑھ طلاق ہو جائے، اس طرح بولے تو وہ ملکیت کی طرف منسوب کیا ہے، وہ دونوں صحیح ہیں۔ وجہ کیا ہے دیکھیں، لأن الجزاء، اس لیے کہ جزا ضروری ہے کہ وہ ان یکون ظاہرا لیکون مخیفا، اس لیے کہ جزا ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو، ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو تاکہ وہ ڈرانے والا ہو جائے، تاکہ وہ ڈرانے والا ہو جائے۔ کس بات کی طرف ڈرانے والا ہو جائے؟ انہیں جو دوسرے کو بول رہا ہے یعنی بیوی کو بول رہا ہے ڈرانے کے طور پر، تو وہ ڈرانے والا شمار ہونا اسی وقت ہوگا جبکہ وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، ملکیت میں ہے یعنی طلاق اس کی ملکیت میں ہے، تبھی انہیں ڈرانا ثابت ہوگا۔ یا طلاق اس کی ملکیت میں نہیں ہے لیکن طلاق جو ہے سبب ملکیت کی طرف منسوب کرا، طلاق ملکیت میں کب آتی؟ نکاح ہونے کے بعد آتی ہے، تو سبب ملکیت نکاح ہے تو نکاح کی طرف منسوب کرا، تب بھی ڈرانے والا شمار ہو جائے گا، تب بھی۔ اور یہ کسی کو دھمکی دی جاتی ہے تم کو یوں کرے تو طلاق، یوں کرے تو طلاق، وہ مقصد کیا رہتا ہے؟ اس کا ڈرانا ہی مقصد رہتا نا، ڈرانا مقصد تاکہ انہیں اس سے بچ جائے۔ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِينِ، تو یمین کے معنی ثابت ہو جائیں گے، وَهُوَ الْقُوَّةُ، اور وہ قوت ہے۔ یمین کے معنی کیا ہے بھائی؟ قوت ہے۔ وَالظُّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، اور ظاہر ہونا ان دونوں میں سے ایک سے ہے، ظاہر ہونا ان دونوں میں سے ایک سے ہے۔ کن دونوں میں سے ایک سے ہے؟ یا تو ملکیت ہونا یا ملکیت کی طرف منسوب کرنا، یا تو ملکیت ہونا یا ملکیت کی طرف منسوب ہونا۔ وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنزِلَةِ الْإِضَافِ إِلَيْهِ، تو اب یہ بول سکتے ہیں بھائی ملکیت کی طرف، ملکیت ہونا تو ٹھیک ہے لیکن ملکیت کی طرف منسوب کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ملکیت کی طرف، ملکیت ہونے میں جس طرح ڈرانا ثابت ہوتا ہے، سبب ملکیت کی طرف منسوب کرنے میں بھی ڈرانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اضافت کرنا سبب ملکیت کی طرف، یہ ملکیت کی طرف اضافت کرنے کے برابر ہے، لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَبِهِ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کے سبب کے وقت میں، جیسے ہی سبب پایا گیا ہے تو ملکیت آ جاتی ہے، پھر طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے، تو ڈرانا دونوں میں بھی برابر کا ثابت ہے۔ لیکن اگر سبب ملکیت کی طرف منسوب نہیں کرا تو پھر جو ہے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اگر کہا اجنبیہ سے یعنی کسی ایسی عورت سے جس سے کوئی شادی وادی نہیں ہوئی، کیا کہا؟ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل تجھ کو طلاق ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ثم تزوجا، پھر اس سے شادی بھی کر لیا، اس سے شادی کر لیا، فدخلت الدار، تو گھر میں داخل ہو گئی، طلاق پڑے گی کیا؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں ایسی چیز کی طرف منسوب کرا جو نہ ملکیت ہے نہ سبب ملکیت ہے، جو نہ ملکیت ہے۔ لأن الحالف ليس بمالک، اس لیے کہ حالف تو مالک نہیں ہے، یعنی بولنے والا۔ قسم کھانا، قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بولنا، یہ بولنا، یمین کرنا، شرط لگانا بھی یمین کرنے کے برابر ہے، تو اس لیے کہ قسم کھانے والا مالک نہیں ہے۔ وما اضافه الى الملك وسببه، اور نہ اس کو منسوب کیا ملکیت کی طرف اور نہ اس کے سبب کی طرف۔ ولا بد واحد منهما، اور ان دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے، یا تو ملکیت ہونا یا سبب ملکیت ہونا۔ والفاظ الشرط، اچھا شرط کے جو الفاظ ہیں، ایمان فی الطلاق، یمین اور شرط ایک ہی چیز بولا نا میں، شرط کے الفاظ کیا کہیں یہ دیکھیے۔ ان، نمبر ایک ان ہے، اذا، نمبر دو اذا ہے، اذا ما ہے، وکل ہے، کلما ہے، متا اور متاما، یہ پورے کے پورے شرط کے الفاظ ہیں۔ بعض شرط وقتی طور پہ رہتی ہے، بعض کلما وغیرہ کا تو اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لأن الشرط مشتق من العلامت، اس لیے کہ شرط جو ہے علامت سے مشتق ہے۔ شرط کس سے مشتق ہے؟ علامت سے مشتق ہے۔ اب یہ کیسے علامت سے مشتق ہے؟ شرط اشراط الساعہ، شرط کس کو بولتے ہیں؟ ساعہ کا مطلب قیامت، اشراط الساعہ قیامت کی علامتیں۔ اشراط الساعہ بولے تو حدیث میں آپ پڑھیں گے باب اشراط الساعہ، جب مشکاۃ شریف آتی، قیامت کی علامتوں کا بیان، قیامت کی، تو شرط کا مطلب کیا ہوا؟ علامت۔ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ علامت، کوئی شرط مشتق علامت سے، تو تم بولیں گے یہ علامت سے کیسے مشتق ہے؟ علامت الگ لفظ ہے، شرط الگ لفظ ہے نا، تو شرط کا مطلب ہی علامت ہے، بولنا کیا ہے ان کو در حقیقت؟ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيهَا أَفْعَالٌ، اور یہ الفاظ وہ ہیں ان میں سے ہیں جس سے افعال ملتے ہیں، ان میں سے ہیں جن سے کن کن سے؟ ان سے، اذا سے، اذا ما سے، متا سے، متاما سے، کل سے، کلما سے۔
یہ سب الفاظ کیسے ہیں؟ جو افعال سے ملتے ہیں. فتکون علامات علی الحنس، تو وہ حنس پر علامتیں ہوں گی. وہ حنس پر کیا ہوں گی؟ یہ الفاظ نشانیاں بنیں گے قسم توڑنے پر، نشانیاں بنیں گے یہ الفاظ. ثم اب اس کے بعد ہر ایک کی الگ الگ بحث. ثم کلمۃ ان صرف للشرط، پھر ان جو کلمہ ہے وہ شرط کے لیے صرف ہے. لأنه ليس فيها معنى الوقت، اس لیے کہ اس میں وقت کے معنی نہیں ہے، اس میں وقت کے معنی نہیں ہے. وما وراءها ملحق بها، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ اسی سے ملحق ہیں. جو اس کے علاوہ ہیں یعنی ان کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سب اسی کے ساتھ ملحق ہیں. کون سے ازامہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کلمۃ کل، اور کلمہ کل شرط نہیں ہے حقیقتاً. شرط کلمہ کل جو ہے حقیقتاً شرط نہیں ہے. اب پوروں کی بحث آتی کہ یہ بولا تو کیا، وہ بولا تو کیا، وہ بولا تو کیا بول کے. کلمہ کل حقیقتاً شرط نہیں ہے. لأن ما یلیہا اسم، اس لیے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اسم ہے. کل جو ہے فعل کے ساتھ نہیں آتا، کل اسم کے ساتھ آتا ہے. والشرط ما يتعلق به الاجزاء، اور شرط وہ ہے جس سے جزا متعلق ہوتی ہے. والاجزیۃ تتعلق بالافعال، اور جزائیں تو افعال سے متعلق ہوتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل شرط میں ہے نہیں، کل شرط میں ہے ہی نہیں، پھر آپ کیوں لائے ہیں؟ مگر یہ کیا بتا رہے ہیں؟ الا انه الحقت بالشرط، مگر یہ کہ وہ شرط سے ملایا گیا ہے. کل کا لفظ اصل میں شرط کے لیے نہیں ہے. کل کا لفظ یہ سب اردو میں نہیں آتے ہیں، صرف عربی میں چاہتے ہیں. یہ پورے کہاں تھے؟ اردو میں. کون ہر ایک جب اگر وغیرہ بولتا صرف اگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرتے. مگر یہ کہ اس کو شرط کے ساتھ متعلق کیا گیا لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها، فعل کے متعلق ہونے سے اس اسم سے جس سے وہ ملتا ہے. مطلب کل جو ہے اسم سے ملتا ہے، وہ اسم فعل سے ملتا ہے. کل کس سے ملتا ہے؟ وہ اسم فعل سے ملتا ہے. تو اس واسطے کل کو بھی کس کا درجہ دے دیا گیا؟ شرط کا درجہ دے دیا گیا. جیسے مثل قولی کا، جیسا کہ تمہارے قول ہے کل عبد اشتریت فهو حر، ہر غلام جس کو میں نے خریدا وہ آزاد ہے. تو یہاں پر کل کس سے ملا؟ اسم سے ملا. وہ اسم کس سے ملا؟ فعل سے ملا. تو کل کو کیا درجہ دیا گیا ہے؟ شرط کا درجہ دے دیا گیا. ہر غلام جس کو میں نے خریدا وہ آزاد ہے. تو قال مصنف کہتے ہیں ففی هذه الالفاظ اذا وجد الشرط ان حلت وانتهت اليمين، ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی تو ان حلت تو وہ پورا ہو جائے گا. شرط پائی جائے گی تو وہ پوری ہو جائے گی. شرط پائی جائے گی تو پوری ہو جائے گی. وانتہت الیمین، اور قسم منتہی ہو جائے گی. قسم منتہی ہو جائے گی. کیا مطلب؟ لأنها غیر مقتضیۃ للعموم والتکرار لغۃ فبوجود الفعل مرۃ یتم الشرط ولا بقاء للیمین بدونہ، اس لیے کہ وہ عموم کا تقاضا نہیں کرتی اور تکرار کا لغوی طور پر. یعنی جو جتنے الفاظ ہیں نا وہ الفاظ عموم اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے، وہ عموم اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے. اگر یہ الفاظ جو ہے جب شرط پائی گئی، جب شرط پائی گئی تو یہ الفاظ واقع ہو جائیں گے اور یمین پوری ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. بار بار نہیں ہوں گے، بار بار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ عموم کا تقاضا اور تکرار کا تقاضا نہیں کرتے لغوی طور پہ. فبوجود الفعل مرۃ یتم الشرط، ایک مرتبہ فعل کے پائے جانے سے شرط پوری ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر اس نے بولا تو ایک مرتبہ داخل ہو گئی تو طلاق پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ داخل ہوئی تو نہیں پڑتی. یہ مطلب ولا بقاء للیمین بدونہ، اور یمین باقی نہیں دیتی بغیر شرط کے. جب شرط پوری ہو گئی تو پھر یمین باقی نہیں ہے. الا فی کلمۃ کلما، مگر یہ کہ کلما میں، مگر یہ کہ کلما میں وہی مسئلہ ہے کلما کا، جب بھی وہ عمل ہوگا بار بار شرط پائی جائے گی. فإنها تقتضی تعمیم الافعال، اس لیے کہ وہ افعال کے عموم کا تقاضا کرتا ہے. لفظ کلما افعال کے عموم کا تقاضا کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ کلما نضجت جلودہم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی ان کے جلد پک جائیں گے ہم نئے جلدوں کو بنائیں گے. جب بھی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے جلد پک جائیں گے تو پھر نئے جلد میں اس کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی وہ سلسلہ چلتا رہے گا. ومن ضرورت التعمیم التکرار، عموم کی ضرورت میں سے تکرار ہے. عموم کی ضرورت میں سے کیا ہے؟ تکرار ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہے کلما میں شرط کی تکرار پائی جاتی ہے، کلما کے علاوہ دوسرے الفاظ میں شرط کی تکرار پائی نہیں جاتی. واخر دعوانا